الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں توبہ کے موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے توبوا الی اللہ کے الفاظ بیان فرمائے اور بھی کئی مقام پر مختلف انداز سے اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور جب قرآن میں کوئی حکم بیان کر دیا جائے تو پھر اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا ہم پر واجب ہے، اور لازم سی بات ہے کہ جب کوئی چیز ہم پر واجب ہوتی ہے اور فوری طور پہ شریعت کی طرف سے مطالبہ ہو کہ اس واجب کو ادا کرو، تو اس کی تاخیر میں اس کے اندر تاخیر میں مشغول ہو جانا، اسے آگے ٹال دینا، یہ گناہ کا کام ہوتا ہے کہ واجب کو ٹالنا، واجب میں کہ ادائیگی میں دیر کرنا، جبکہ مطالبہ شرع فوراً ہو، یہ خود ایک گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے اچھا طرح یاد رکھیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ توبہ کرنا ہم پر واجب ہے۔ اگر توبہ میں ٹال مٹول کریں گے تو یہ خود فی نفسی ایک گناہ ہوگا۔ اور پھر لیکن جب ہم توبہ کریں تو پھر یہ توبہ کا علم سیکھنا بھی ہمارے لیے فرض ہوتا ہے کہ ہم پورے توبہ کے تمام تر گوشوں پر اچھی طریقے سے توجہ کریں۔ مثلا توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کی شرائط کیا ہے، کس گناہ پر کس طرح توبہ کی جاتی ہے۔ تو میں نے پہلی دو چیزیں تو آپ کو بیان کر دیں، اور آخری چیز کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ جب ہم توبہ کے چیپٹر کو بالکل کلوز کرنے پر آئیں گے تو پھر میں آپ کی خدمت میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا کہ کس گناہ پر کس طرح توبہ کرنی چاہیے۔ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کئی پروگرامز میں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، یا بعض اوقات سینکڑوں بلکہ ہزاروں نئے لوگ ہمارے پروگرام کو جوائن کرتے ہیں اور سنتے ہیں، تو ان تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچ کر ان کی بھی اصلاح اور انہیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، لوٹنا، اور اس کی توبہ کی مقبولیت کے لیے تین شرطیں ضروری ہوتی ہیں کہ پہلی یہ وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو، دوسرا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ اور پکا ارادہ کرنا، اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، مخلوق کے ڈر کی وجہ سے، کل فوائد کے حصول کے لیے، کسی چیز کے نقصان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ تو بس پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق کہ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں توبہ کی طرف مائل رہنا چاہیے۔ اس پر ہم مختلف روایات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے ترغیباً، اور میلان توبہ کی کوشش جاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے زمانے کے جو بنی اسرائیل کے دور کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ بتاؤ، تو انہوں نے ایک عابد کے پاس بھیج دیا۔ وہ ادھر گیا اور عابد سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یعنی مایوس کیا اس کو کہ تمہاری کیسے توبہ ہو جائے گی؟ تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس طرح 100 پورے کر لیے۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا، پھر یہ کسی سے اس نے پوچھا کہ کوئی عالم کا پتہ بتائیں، تو پھر واقعی ایک اچھے بڑے عالم کا پتہ بتا دیا گیا، اور اس نے ان سے جا کے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، لہذا تم توبہ کرو، لیکن فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک پہاڑ کا بتایا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ عبادت کرو، اور اس بستی کی طرف واپس نہ آنا کیونکہ یہ بروں کی بستی ہے، یہ بری زمین ہے، یعنی بروں کی بستی ہے۔ اب یہ شخص چلا تو درمیان میں ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور یہ فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، پھر بھی ایک چیز کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ اچھی طریقے سے اپنی تمام تر اہمیتوں کو واضح کرتے ہوئے پہنچے، اس لیے اتنا اہتمام فرمایا کہ عذاب کے اور رحمت کے فرشتے آ گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ عذاب کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی کی نہیں ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور فرشتے رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی، لہٰذا ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی روپ میں وہاں پر آیا، اور ان دونوں گروپس نے اسے اپنا ثالث مقرر کر لیا کہ آپ فیصلہ کریں،
اور اس نے فیصلہ یہ کیا اللہ کے حکم سے کہ آپ دونوں جانب کے فاصلے کو ناپیں، یہ جس کے قریب ہوگا بس اسی کا حکم ہوگا، یعنی کہ نیک لوگوں کے قریب ہے تو اس کے لیے رحمت کا حکم ہوگا، اور بروں کے قریب ہے تو اس کے لیے جہنم یا عذاب کا حکم ہوگا۔ جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گویا کہ بخشش فرما دی، رحمت کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ اس لیے اب اس روایت کو بیان کر کے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ پچھلے امتوں کا ایک شخص تھا اور اس نے 100 قتل کیے تھے، اور ہم اس امت کے ہیں، ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ہم نے کچھ نیک اعمال بھی کیے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیوں مایوس ہونا چاہیے؟ جب وہ شخص گناہوں سے مایوس نہ ہوا، یعنی گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا، تو پھر ہم کیوں ہوں؟ ہمیں تو زیادہ بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مددگار اور ہمارے لیے دعا کرنے والے تو سید عالم اور سید الرسل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا اگر ہم بھی رجوع کریں گے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم نوازی فرمائے گا۔ ضمناً 2-4 باتیں ہیں وہ میں اس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تو کر لیں کہ اس شخص کے دل میں اللہ نے بالکل بہت ہی بہترین خیال ڈالا تھا کہ روئے زمین کے کسی بڑے صاحب علم شخص کا مجھے پتہ بتاؤ تاکہ میں اپنی توبہ کے بارے میں معلوم کر لوں۔ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان کو جب مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ہر عین تین نتھو پتھو سے مسئلہ معلوم نہیں کیا جاتا، ہر داڑھی والے سے، ہر تقریریں کرنے والے سے مسئلہ نہیں معلوم کیا جاتا، کیونکہ ہر ایک مفتی نہیں ہوتا، ہر ایک کے اندر مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، لہٰذا صحیح جو مفتیان کرام ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے رجوع کرنا چاہیے، اور ان سے مسئلہ اخذ کر کے وہ پھر کسی کو آگے بتانا چاہیے یا خود اپنے لیے ان سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ لیکن اب ہوا کیا؟ وہی خرابی جو ہمارے اندر موجود ہے کہ کسی شخص نے اس کو ایک عابد صاحب کا پتہ بتا دیا، جو اکثر عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی تہجد پڑھنا شروع ہو گیا، چاش اشراق پڑھنا شروع ہو گیا تو یہ ایک عالم دین سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، حالانکہ دلائل یہی کہتے ہیں کہ یہ اکیلا نہیں، اس جیسے اگر لاکھوں بھی ہوں تو ایک عالم کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، یعنی وہ عالم جو صحیح العقیدہ ہو اور بعمل عالم ہو، اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہو، تو یہ اس کے 1,00,000 بھی ہوں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کے 2 گروہ آپس میں کسی چیز میں بحث مباحثہ فرما رہے تھے، تو آپ نے دریافت فرمایا کس بات پہ بحث چل رہی ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بحث بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کے بارے میں ہے، جن میں سے ایک عالم دین تھا، وہ صرف فرض پورے کرتا تھا اور اس کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا تھا، اور دوسرا ایک عبادت گزار تھا جو دن میں روزے رکھتا، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، یعنی وہ عالم نہیں تھا لیکن عبادت بہت زیادہ تھی۔ ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو اس عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر حاصل ہے۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب سے افضل بنایا ہے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے اور دوسری طرف ادنا ترین امتی کو لیا جائے، اور اب موازنہ کیا جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس شخص سے کتنا بلند و بالا ہے، تو یقیناً اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عالم کو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہوتا ہے، اسی لیے ایک صحیح صاحب علم کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن ہمارا جب مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو بس جو سب سے پہلے داڑھی والا نظر آتا ہے ہم اس سے اپنا مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہاں جو نظر آیا اس سے معلوم کر لیا، حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، مؤذن صاحب سے، خادم صاحب سے، اور بعض اوقات ایسے پیر عظام میں نے دیکھے ہیں کہ جو علم دین سے بالکل خالی ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ گدی مل گئی وراثت میں وہ لے لی، یا کسی سے ویسی خدمت وغیرہ کر کے خلافت حاصل کر لی، سامنے والے نے بھی دے دی، حالانکہ یہ ایک امانت ہوتی ہے جو جاہل شخص کو تو کبھی بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ خلافت کا مطلب ہے اسے بیعت کی اجازت دینا،
کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو جو کم علم آدمی ہو، جس کے پاس علم ہی نہ ہو، کیا ہدایت دے گا؟ تو بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس امانت کو نااہلوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے ان سے اپنے ذاتی مفادات پورے کر رہے ہوتے ہیں، اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک پیر ایسا نہیں ہوتا، بہت اچھے بھی لوگ موجود ہیں، صاحب علم موجود ہیں جو واقعی اس فیلڈ کے لوگ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس فیلڈ میں انہیں بدنام کرنے کے لیے داخل ہو گئے۔ میں ان جو بدنام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر بالفرض آپ کسی ایسے پیر صاحب سے وابستہ ہو گئے، فرض کر لیں جن کو مسائل ہی نہیں آتے ہیں، ان کے پاس علم دین ہی ان کو نہیں آتا، تو اب یہ نہیں کہ چونکہ میرے پیر ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا، یہ جو کہیں گے اس پہ عمل کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ غلط مسئلہ بتاتے ہیں تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلیں گے ان کی اطاعت کر کے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے آپ کی محبت اسی لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ سے ملائیں گے، تو اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قرب ہے، نہ کہ یہ شخص۔ لیکن ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ جو اصل ہمارا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے اسے بھول کر اس کو اپنی منزل سمجھ لیتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خطا اور غلطی ہے، اور اس پر ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ تو بہرحال وہ عابد صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور وہ وہی جاہل نکلا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آپ 100 سال بھی عبادت کرتے رہیں تو آپ عالم نہیں بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 50 سال تک اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو 50ویں سال ایک فرشتہ آ کر کہے کہ بھئی چونکہ آپ نے 50 سال تک نماز پڑھی، ایک بڑا آپ نے ٹائم پیریڈ پورا کر لیا ہے، تو یہ لیجئے سارے علوم ایک دم دل میں ڈال دیے جائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ پھر اچھے لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے کہ اس اہل علم کی صحبت میں بھی رہے۔ صرف پڑھ لینے سے، صرف سیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ اس کو پھر پریکٹیکل کرنے کے لیے کچھ صحبتیں بھی درکار ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کے آدمی کامل بنتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ اس نے عابد سے پوچھا، اس نے وہی اپنی حماقت اور جہالت کا مظاہرہ کیا۔ یہ نہیں کہ اپنی کم علمی کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے درجات کی بلندی کا سامان کرتا۔ یاد رکھیں کہ جو یہ اعتراف کرتا ہے کہ نہیں جی مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں، کسی اور سے معلوم کریں، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اس نے ایک حقیقت کا بیان کیا ہے، عاجزی کا اظہار کیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ یہ شرارت کرتا ہے کہ الٹا گمراہ کر دیتا ہے، تو اب یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے یا کتابیں ختم کر دی جائیں، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتوے طلب کریں گے، اور وہ جاہل فتوے دے کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج یہی ہو رہا ہے۔ اب بہرحال ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہماری رسائی جس طریقے سے ممکن ہو لوگوں تک علم پہنچائیں۔ اسی لیے ہم پر کام کا بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کم ہیں اور جو کام لینے والے ہیں یا جو بیچارے سیکھنے والے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ تو میں جانتا ہوں اس بات کو کہ کئی ہزار میل کا ایریا ایسا ہوتا ہے بعض جگہ کہ وہاں ایک بھی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوتا۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو پھر یوں ہوتا ہے کہ لوگ پھر اسی طرح فلاں سے پتہ کر لیا، فلاں کو بیچاروں نے معلوم تو کرنا ہے، اور اس طرح پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جاہل لوگ، یعنی گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات صرف حفظ قرآن کرنے والا مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے، اور اسی طرح بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے علاقے کی پنچایتیں بنا لیتے ہیں گاؤں وغیرہ کے اندر، یہ پنچایت مسئلہ حل کرے گی۔ وہ بیچارے کیا مسئلہ حل کریں گے؟ ان کو تو نہ دین کے علم بھی پڑھی ہے نہ کچھ ہے، خالی اپنی عقل سے اگر مسئلہ حل کریں گے اور وہ شریعت کے خلاف چلا گیا تو، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو اس کے لیے صاحب علم انسان ہی درکار ہے، جیسے اس شخص نے صاحب علم سے مسئلہ معلوم کیا تو نجات پائی۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال